فرقہ پرست نہیں ہے. ہماری لڑائی جو لوگ سیاسی اقتدار کی کرسیوں پر برسوں سے بیٹھے ہیں، ہماری لڑائی ان سے ہے. اور ان سے ہماری لڑائی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم غریب اور مظلوم عوام کا حق چاہتے ہیں. میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں میرے عزیز دوستو کہ نہ مجلس نہ اسدالدین اویسی کسی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ رہے گی. ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی غریب اور مظلوم عوام کو انصاف دلانے کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والی ان تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدین سے ہے. اور مجلس کی لڑائی کیا ہے؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری خواہش کیا ہے؟ میری جدوجہد کیا ہے؟ میری جدوجہد یہ ہے کہ مجھے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف ملے. اگر کوئی ہندوستان کے سنویدھان کو جا کر پڑھے گا تو سنویدھان کا جو پریامبل ہے اسی میں اس بات کا ذکر کیا گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، لبرٹی اور جسٹس. مجلس یہ چاہتی ہے کہ سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف ملے. اس میں کون سی فرقہ پرستی کی بات ہے؟ مجلس یہ چاہتی ہے، میری جدوجہد یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو عوام کے سامنے رکھوں. اس میں کون سی فرقہ پرستی ہے؟ مجلس یہ چاہتی ہے کہ میری تہذیب کا تحفظ ہو، میری زبان کا تحفظ ہو، میرے رسم الخط کا تحفظ ہو. اگر تہذیب کے تحفظ کا اور زبان کے تحفظ کا میں مطالبہ کر رہا ہوں تو اس میں کون سی فرقہ پرستی کی بات ہے؟ اگر کوئی ہندوستان کے سنویدھان کی دفعہ 29 کو پڑھ لے گا تو جس میں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کی تہذیب کی حفاظت ہوگی. میری لڑائی جدوجہد یہ ہے کہ مجھے یہ آزادی حاصل ہے کہ میں اپنے مذہب پر چلوں، کیونکہ مجھے مذہبی آزادی ہندوستان کا سنویدھان میں دستور کی دفعہ 25 کے تحت دیتا ہے. میری جدوجہد کیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ کہ ہندوستان کے دستور کے جو مقاصد ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل گولز ہیں، اس کو یقینی بنایا جائے. اگر میں دستور کے جو مقاصد کے حصول کی لڑائی لڑ رہا ہوں تو اس میں کہاں سے فرقہ پرستی اور کمیونزم آ گیا؟ یہ سب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ مجھے ہندوستان کے دستور پر پورا یقین ہے اور ہندوستان کا سنویدھان ہر ہندوستانی سے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کی تمانیت دیتا ہے. میں ہندوستان کے سنویدھان میں جو بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے ان فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جس سے ناانصافی ہوئی، جس سے انصاف نہیں ہوا. اس کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں سچر کمیٹی نے کیا، رنگناتھ مشرا کمیشن نے کیا، کنڈو کمیٹی نے کیا، نیشنل سیمپل سروے میں اس کا ذکر ہے اور 2011 کے سینسس میں اس کا ذکر ہے. تو میرے بھائی، ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں تھی، نہ ہے، نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہاں، میری لڑائی نریندر مودی کے خلاف ہے. اگر یہ فرقہ پرستی ہے تو مجھے فخر ہے اپنی فرقہ پرستی کا. ہاں، میری لڑائی سیاسی طور پر RSS سے اور BJP سے ہے. اگر یہ لڑائی لڑنا جرم ہے تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے سزا دے دیجئے. اگر میں یہ کہتا ہوں 15 تاریخ کو ووٹ ڈالو یا نعرے مار کر جذبات مت نکالو، 15 کو ووٹ ڈالو، خالد صاحب کو کامیاب کرو. مجلس اتحاد المسلمین
جب سنگ پریوار اور ان کی فرقہ پرستی کی بات کرتی ہے تو فوراً ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 2014 کے جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، اس وقت بی جے پی کی طرف سے جناب نریندر مودی صاحب ہندوستان میں اور خاص طور سے اتر پردیش میں جہاں کہیں جاتے تھے، اتر پردیش کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں اچھے دن لاؤں گا۔ میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، بدایوں کے غیور عوام سے، بزرگوں کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ 3 سال کا ایک لمبا عرصہ ہونے کو آ گیا مگر ہندوستان میں اچھے دن نہیں آئے۔ جو اچھے دن کا وعدہ بی جے پی کر رہی تھی وہ اچھے دن نہیں آئے۔ جس چیز کا وعدہ بی جے پی اور نریندر مودی کر رہے تھے کہ قیمتوں میں کمی لائی جائے گی ان کے بے روزگار نوجوانوں سے، کہ ہر سال 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، میرے بھائی میں چیلنج کر رہا ہوں مسٹر ماڈرن پہننے والوں کو اور بی جے پی کو، ذرا یہ تو بتا دو کہ 2016 میں آپ نے ہندوستان اور اتر پردیش میں کتنے بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں دی؟ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے دکھانے کے لیے۔ جب تمام چیزوں پر ناکام ہو گئے، اس کو اپنا پیسہ نکالنے کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس کو لائن میں لگا دیا۔ مگر مجھے پورا یقین ہے کہ 15 تاریخ کو جب آپ لائن میں لگیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ بدایون کی عوام جو جس شخص نے ان کو لائن میں کھڑا کیا، ان کو بھکاری بنا دیا، آج وہ شخص جب لائن میں ٹھہرے گا اور ڈالنے کے لیے تو ضرور جمہوری انداز میں جمہوریت کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے گا، وہ اپنے پسند کا اظہار کرے گا اور ہندوستان کے یہ بادشاہ کو ایک پیغام دے گا کہ اے بادشاہ مودی، تم دلی کے تخت پر بیٹھ کر ہم غریبوں پر جو ظلم کیا، اب جمہوریت میں ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ 15 تاریخ کو جب آپ اور ڈالنے جائیں گے میرے بھائی، تو یاد رکھیے جس شخص نے آپ کی حلال اور محنت کی کمائی کو نکالنے کے لیے گھنٹوں آپ کو کھڑا کیا، سردی میں کھڑا کیا، دھوپ میں کھڑا کیا، راتوں میں آپ کو کھڑے رہنا پڑا، اپنی بچی کی شادی کا انتظام نہیں کر پائے، اپنا کاروبار ختم کرنا پڑا، آج کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے مسٹر مودی کہ 15 تاریخ کو جب بدایون کا ووٹر پولنگ بوتھ کو جائے گا تو وہ جب پولنگ بوتھ کے اندر جا کر بٹن دبائے گا تو کہے گا میرا ایک ایک ووٹ نوٹ بندی کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس حکومت نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا کہ مجھے محتاج اور فقیر بنا دیا۔ بدایون کی عوام، آپ کو ایک بہترین تاریخی موقع 15 دسمبر کا دن آنے والا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس موقع کو رائے گاہ جانے مت دیجئے اور اپنا ووٹ بی جے پی کے خلاف استعمال کریے اور ایک جمہوری انداز میں پیغام دیجئے بی جے پی کو جس نے ہم تمام کے تکالیف کے دور سے گزار دیا۔ اور یاد رکھیے اس سیٹ سے اگر آپ بی جے پی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو مجلس کے امیدوار خالد پرویز ہی بی جے پی کو شکست دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا امیدوار یہاں سے بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا۔ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، خالد صاحب کی کامیابی ہمارے گنگا جمنی تہذیب کی کامیابی ہوگی۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنے ووٹ کو رائے گاہ جانے مت دیجئے۔ دلی کے بادشاہ نے ہندوستان کے غریبوں پر بہت ظلم کیا، آپ بتائیے کیا کیا وعدے کیے تھے مگر کیا نکلا؟ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو باہر کے ممالک میں بلیک کا پیسہ ہے میں لے کر آؤں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کی لوک سبھا میں کھڑے ہو کر کہا تھا
کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ کھاؤں گا، تو وہ مالیہ کھایا بھی اور پلین میں بیٹھ کے لندن کو بھاگ گیا۔ ہمارے وزیر اعظم کچھ نہیں کر پائے، صرف جملے بازی کرتے ہیں، صرف تقاریر کرتے ہیں۔ ارے ہندوستان کی قیادت کرنا، ہندوستان کے غریبوں کی مدد کرنا صرف تقاریر یا جملوں سے کسی غریب کا پیٹ نہیں بھر جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوٹ بندی میں نے کیوں کی، ہمارے وزیر اعظم بولتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ ڈاکٹر پیشنٹ کا علاج کب کرتا ہے؟ جب پیشنٹ صحت مند ہوتا ہے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ صحت مند ہیں تو کیا آپ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بولتا ہے اینٹی بائیوٹک میں اب اضافہ کریں گے، اس کے بعد نہیں ہوا تو دوا خانہ لے جا کر اور ٹیسٹ کر کے بولتے کہ بھئی آپ کو یہ مرض ہوا ہے، اس کا علاج صرف آپریشن ہے۔ مگر ہمارے وزیر اعظم صحت مند کا پیٹ کاٹ دیے، غریب کے ہاتھ سے نوالا چھین لیے، جو باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے اٹھا کر رکھا تھا وہ ان پیسوں سے محروم ہو گیا، جو کسان اپنے فصل کی قیمت وصول کرنے بیٹھا تھا اس کی فصل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ میرے بھائی، یہ کام بی جے پی نے نوٹ بندی کے نام پر کیا، کیا آپ آج بھی ان کا ساتھ دیں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہندوستان کی پارٹی ہماری وزیر اعظم کو آپ نے ووٹ دیا، 280 میں 70 ان کے لوک سبھا کے ایم پی اتر پردیش سے ہیں، آج بی جے پی کے کوئی جلسوں میں نوٹ بندی کے تعلق سے کوئی کچھ بات نہیں کہتا۔ کیا کہتی ہے بی جے پی اتر پردیش کے سلسلے میں؟ کہ ہم سلاٹر ہاؤسز کو بند کر دیں گے۔ میں بی جے پی سے کہنا چاہ رہا ہوں، ایک دلی کے بادشاہ ہیں، ایک دلی کے شاہ صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب اور بادشاہ سلامت سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیوں سلاٹر ہاؤسز اتر پردیش کے بند کرتے؟ پورے ہندوستان کے بند کر دو، آپ پورے بند کر دو، ہندوستان سے گوشت کا ایکسپورٹ بند کر دو، اور متروں تیار ہو جاؤ 30,000 کروڑ کے نقصان کے لیے۔ بند کر دو آپ پورا سلاٹر ہاؤس، جہاں کہیں بھی سلاٹر ہاؤس ہے بند کر دیجئے، 30,000 کروڑ کا نقصان ہوگا ملک کو، آپ برداشت کریے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس 500 کی نوٹ غائب کیے، 1000 کی نوٹ غائب کیے تو بولتے کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ جب کچھ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، اب آپ سلاٹر ہاؤسز بند کر دیے، لگتا ہے مودی کے پاس الادین کا چراغ ہے، وہ ایسا گھسے تو پیسہ نکلتا اس میں۔ ہو سکتا ہے کیا معلوم الادین کا چراغ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جادو ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں گھسوں گا تو پیسہ نکل جائے گا۔ نہیں مودی جی، خون پسینہ محنت کر کے پیسہ کمانا پڑتا ہے، بہت محنت کر کر کے ہندوستان کا جی ڈی پی 7% پر ہو گیا تھا۔ آج بڑے بڑے ودوان لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال تک ہندوستان کا جی ڈی پی 2% کم ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم کو معلوم یا نہیں معلوم، وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ 2% جی ڈی پی اگر ختم ہوگا، 1% جی ڈی پی ہوتا ہے 1,30,000 کروڑ کا، ایسے ہی ہندوستان کو 2,60,000 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ نوٹ بندی کے 10 تاریخ کو آپ کس 11 تاریخ کو تقریر کر کے جا رہا ہوں، جب 1 مئی اور جون کا مہینہ آئے گا، آپ یاد رکھنا اس دیوانے کو، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، جب مئی اور جون کا مہینہ آئے گا ہندوستان کے ہمارے غریب عوام کو اور تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ اور بی جے پی کیا کہتی ہے؟ یہ بند کر دو، وہ بند کر دو۔ اور پھر اتر پردیش میں کیا پالیسی ہے کہ یہ پالیسی بنایا گیا کہ خاص طور سے کہتے ہیں کہ کیرانہ میں ان علاقوں میں جہاں پر لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم ایک کمیشن بنائیں گے، یہ معلوم کریں گے کہ کیوں بھاگے۔ ہائے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نے تو کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تو گیا بھاڑ میں۔ اب آپ ایک کمیشن بنائیں گے۔ ارے اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کو یہ کرنا تھا کہ آپ ایک ایسا کمیشن بناتے
جو یہ معلوم کرتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بدایوں کا نوجوان، آخر کیا وجہ ہے کہ اتر پردیش کا نوجوان دلی کیوں جاتا ہے، ممبئی کیوں جاتا ہے، پونا کیوں جاتا ہے، کلکتہ کیوں جاتا ہے، پڑھا لکھا ہے، نوکری کی تلاش میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور دور جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کمیشن بناتے کہ یہ کمیشن دیکھے گا کہ یہاں کا نوجوان کیوں جاتا ہے اتر پردیش کو چھوڑ کر، تو آپ کی سچائی کو سمجھ سکتے تھے، مگر نہیں، آپ یہاں پر ماحول کو گرم کر کے اپنی روٹی کو سیکنا چاہتی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب کے بار اتر پردیش کی عوام بی جے پی اور نریندر مودی کو روٹی نہیں سیکنے دے گی، بلکہ ان کو ایسا گرم سیکے گی کہ دوبارہ انشاءاللہ تعالی 11 مارچ کو جب اتر پردیش کا نتیجہ نکلے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ بی جے پی کو اقتدار ملے گا، اور جب 11 مارچ کا نتیجہ نکلے گا تو بدایوں کی عوام ایک ہمدرد، ایک مخلص اور ایک انسان پرست شخص کو کامیاب کرے گی، جس کا نام خالد پرویز ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، یہ بی جے پی کا الیکشن مینیفیسٹو ہے، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم جو ہے باتھ روم میں جا کے رین کوٹ پہنتے، پھر دوسرے کانگریس کے لیڈر بولتے کہ آپ باتھ روم میں کیوں جھانک رہے؟ ارے یہ کیا بیت الخلا کی سیاست ہے؟ یہ کانگریس کے لیڈر بھی بول رہے باتھ روم میں مت جھانکو، مودی بول رہے بیت الخلا میں رین کوٹ پہن کے گئے۔ ارے وہ جگہ ایسی ہے، ہم لوگ تو دعا کر کے جاتے اللہ شیطان سے بچا، ٹوائلٹ میں جا رہے ہم، ان دونوں کو شوق ہے ٹوائلٹ میں جانے کا۔ شوچالے بناؤ مودی جی، پاس کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ رات میں سوتے وقت بھی بڑبڑاتے ہوں گے، کام بولتا ہے، وکاس بولتا ہے۔ اگر کام بولتا ہے تو پھر یہ آپ کا کینڈیڈیٹ کیا کرتا ہے؟ سپا کا کینڈیڈیٹ کیا کرتا ہے؟ جس کو دوست کی دوستی کا اندازہ نہیں ہے، جس نے مصیبت کے وقت اس کا ساتھ دیا، وہ سلیم کو اس نے جیل میں ڈال دیا۔ اس سلیم کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو شخص، میں نے اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تو اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ میرے بھائی، آپ سماجوادی پارٹی کے تعلق سے سوچئے، سماجوادی پارٹی بولتی ہے کہ ہم کرپشن کو، کرمنلائزیشن کو نہیں مانتے، تو جس شخص کو تم نے پارٹی سے نکال دیا، اچانک تم نے کیسے اپنے گلے کا ہار اس کو بنا لیا؟ یہ بات تو بتاؤ اکھلیش، جو کل تک تمہاری نظر میں خراب تھا، اچانک وہ تمہارے لیے ہر دل عزیز کیسے ہو گیا؟ تو معلوم ہوا کہ سماجوادی پارٹی میں کوئی لوہیا یا سماجواد کا معاملہ نہیں ہے۔ سماجوادی پارٹی انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے جو غنڈہ راج پر بھروسہ کرتے، جو غریب عوام پر ظلم کرنا پسند کرتے، جو عوام کو دستیاب نہیں رہتے۔ یہی ریکارڈ رہا سماجوادی پارٹی کا۔ کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے غنڈائزم کو پروموٹ؟ اب آپ بتائیے کہ جو سرکار عورتوں کے جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتی، 200% بلاತ್ಕಾರ کے واقعات میں اضافہ ہوا، کون سا وکاس ہوا اکھلیش؟ یہ تمہارا کام بولتا ہے، یہ تمہارا کام بولتا ہے، اور ہمارے ملک میں عورتوں کی تحفظ نہیں ہو سکتا، نہ ہو رہا ہے، ہونا تو چاہیے تھا۔ میرے بھائی، ہر 45 منٹ میں ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں ہر دن 2 دلت عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ بتائیے ہم کہاں یہ ملک کیسا آگے بڑھے گا جب اس ملک کی 50% آبادی سے ہم ان کو تحفظ، ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائیڈ کر سک رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سماجوادی پارٹی تو بہت باتیں کرتی ہے نا کہ ہم سیکولرز ہیں، ہم السنکھیت سماج کو، مائنورٹیز کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ان کے پاس ہیں، مجھ سے بھی بڑے ہیں، مجھ سے بھی قابل الحمدللہ۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی،
آج سے 2 دن پہلے دلی میں ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا نام ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اکھلیش یادو کے وکاس کی دھجیاں اڑا دی، اکھلیش یادو کے وکاس کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا کہا اس ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں؟ ایمنسٹی کو 5 لاکھ روپے دو۔ میرے بھائی وہ رپورٹ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ جا کر دیکھیے۔ اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں گے یقین جانیے آپ آنکھ سے آنسو نہیں بہائیں گے بلکہ خون کے آنسو آپ اور ہم روئیں گے۔ میں وہ رپورٹ پڑھ چکا ہوں۔ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ غزالہ نامی ایک عورت ہے جس نے اس رپورٹ لکھنے والے سے کہا کہ 3 لوگوں نے میری عزت لوٹی، میرا 4 سال کا بیٹا میرے ساتھ تھا، اور ظالموں نے کہا کہ اگر کہہ رہی ہے کہ جب میں کورٹ میں جا رہی تھی ظالموں کے خلاف بیان دینے کے لیے تو وہی ظالم جس نے اس کی عزت لوٹی تھی وہ آ کر کورٹ کے سامنے اس کے بچے کے پیشانی پر بندوق لگاتے تفنچا لگا کر کہتے ہیں اگر تم اندر جا کر ہم کو پہچانو گی تو تمہارے بچے کے پیشانی پر گولی ماریں گے۔ وہ غزالہ کورٹ میں جا کر ڈر کے مارے کہتی ہے کہ نہیں ان ظالموں نے میری عزت نہیں لوٹی، ان ظالموں نے میری عزت نہیں لوٹی۔ بتائیے آپ، سپریم کورٹ نے کہا کہ کیس چلاؤ، 3 سال ہو گئے، چارج شیٹ بھی پڑ گئی، ان 7 میں سے 2 نے کورٹ میں جا کر کہہ دیا ہم نہیں پہچانتے۔ ان کو 15 لاکھ کے وعدے، ہم بیچار، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، ہم بے سہارا تھے، ہم غریب تھے، اسی لیے ہم نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے میری بیوی نے جا کر کہا کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ کیا یہ سرکار کا کام نہیں تھا کہ ایک عورت کی جان کی اس کی حفاظت کی جائے، اس کو تحفظ دے؟ حد تو یہ ہو گئی، وہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایک لیڈی آفیسر کو تقرر کیا گیا جس کا نام کوئی یادو تھا، اس نے جا کر ان سے کہا کہ تم کیوں جاتے، جنہوں نے تمہاری عزت لوٹی، بیٹھ کر بات کر لو، ختم کرو معاملے کو۔ میرے بھائی وہ 7 میں سے 2 کورٹ میں بول دیے۔ ایک عیشا نامی عورت پچھلے سال ایک بچے کو پیدا کر کے پیدائش کے بعد مر گئی۔ آج 4 عورتیں انصاف کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اکھلیش یادو 4 سال سے مجرموں کو سزا نہیں دلا سکتے، ان کا وکیل، حکومت ان کی، پولیس ان کی، اور اکھلیش یادو کہتے ہیں کہ میں سیکولر ہوں، میں انصاف کروں گا، میں وکاس کیا۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ کسی مذہب کی ہوگی، کسی عورت سے اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کی تو عزت کرنی چاہیے، عورتوں کو تو آنکھوں پر بٹھا کے رکھنا ہے، ان کا حق دلانا ہے، مگر سماجواد کے سرکار نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اکھلیش تمہارے وکاس کے پکار کر دھجیاں اڑا رہی ہے۔ تم جب 7 عورتوں سے انصاف نہیں کر سکے تو تم دوسرے عورتوں سے کیا کرو گے؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک بہن کہتی ہے اس میں کہ میری عزت ان لوگوں نے لوٹی جو 2 سال سے میرے گھر پر دودھ ڈالتے تھے۔ آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور اتر پردیش میں میرے بھائی 16,000 کروڑ روپے پولیس کا بجٹ ہے، 16,000 کروڑ روپے۔ اکھلیش یادو اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بولتے ہیں میں عورتوں کو پریشر کوکر دوں گا، عورتوں کو گھی دوں گا۔ اکھلیش یادو، پریشر کوکر کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری خواتین کو جان اور مال کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ پریشر کوکر لے کر کیا کریں گے جب عورتوں کی عزت لوٹی؟ 4,60,000 نوکریوں کا وعدہ کیا، میں دیا بولا اکھلیش نے کہا کہ ہم نے دے دیا۔ کہاں دیا بھائی، کس کو دیا؟ پتا جی کو بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے، ایک چاچا کو دوسرے چاچا پر بھروسہ نہیں ہے۔ واہ، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مغل اعظم کی کہانی چل رہی ہے ٹی وی چینل پر۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ آپ میرے بھائی، آپ
سوچئے نوکریاں نہیں ملی غریب نوجوانوں کو. اور پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اکھلیش یادو کو تو چاہیے تھا کہ ان کو ڈبل تنخواہ دیں, ان کو بونس دیں. کیوں؟ کیونکہ اتر پردیش میں 1,90,000 پولیس کی جائیدادیں خالی ہیں. یہ 5 سال میں خالی ان جائیدادوں کو پورا کرتے تو کئی نوجوانوں کو نوکریاں ملتی, چاہے وہ مسلمان ہو, دلت ہو, ٹھاکر ہو, برہمن ہو, کوئی بھی ہو, یادو ہو, ان کو نوکریاں ملتی. مگر آپ نے کچھ نہیں کیا اکھلیش. وکاس کیا. ارے کاہے کا وکاس تم نے کیا, کہاں کیا؟ ہاں ایک جگہ وکاس ہوا میرے بھائی, سیفئی میں وکاس ہوا, مین پوری میں ہوا, اٹاوا میں ہوا. اور کیسا وکاس ہوا؟ اکھلیش یادو نے اپنے دل کو لبھانے کے لیے یہ لکھنؤ کا نیا بادشاہ, وہ دلی کے بادشاہ برباد کر دیے 15 لاکھ کے نام پر. یہ لکھنؤ کے نئے بادشاہ ہیں. یہ جب سیفئی کو جاتے تھے تو وہاں اس جنگل میں انہیں زو میں ہندوستان کے مختلف زو اور جنگلوں سے 10 ببر شیر کو لائے, اور اس 10 ببر شیر میں سے 6 مر گئے. تو اکھلیش کا کلیجہ تکلیف میں آ گیا. اکھلیش کو بڑی تکلیف ہوئی. تو اکھلیش یادو نے کیا کیا؟ لندن سے ڈاکٹرز کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جانور مر چکے ہیں, یہ باقی جو بچے ہوئے ان کو بچائیے. میرے بھائی سوچے مر جاتے ہیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتا, نرسز کا برابر انتظام نہیں ہے. مگر یہ ایسا لکھنؤ کا بادشاہ ہے, جانور مرتا ہے تو لندن سے ڈاکٹر بلاتا ہے, اور اتر پردیش کا غریب باپ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا مرتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی. یہ سماجوادی کا وکاس ہے. اور عزیز دوستو, کیا کیا اکھلیش نے؟ وہ زو میں ان جانوروں کے پینے کا پانی کا انتظام کیسا کیے؟ یہ جو یہاں پر ڈائس پر آ رہے ہیں, جا کر دیکھیے, چیلنج کر رہا ہوں میں, جب وہاں پر صاف قلعے کا پانی آپ پلا سکتے ہیں تو اتر پردیش کے غریب عوام نے کیا گناہ کیا تھا اکھلیش کہ تم ہم کو وہ بسلری کا پانی نہیں پلا سکتے جو تمہارے سیفئی کے جنگل اور زو میں جانور پی رہا ہے. یہ کام انہوں نے کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے وہاں پہ. جب بات نکلی خواتین کی تو اتر پردیش میں سب سے زیادہ میرے بھائی, ہندوستان میں سب سے زیادہ جو عورتیں بچہ پیدا کر کے مرتی ہیں, کہاں پر ہیں وہ اتر پردیش میں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہماری ماں اور بہن ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں جو 9 مہینے اپنی کوکھ میں ایک بچے کو پالتی ہے, اور بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ماں مر جاتی ہے. یہ ریکارڈ ہے. ان کی انتخابی مہم چلانے کا موقع ملا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ بدایوں کو آیا ہوں, انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرتبہ نہیں رہے گا. میں جب تک زندہ رہوں گا اتر پردیش کے گلی کوچوں اور گاؤں میں جاؤں گا. جس طرح کانشی رام نے پسماندہ طبقات کو جگایا, انشاءاللہ تعالی سعود الدین اویسی آپ کے دلوں دماغ میں ایک انقلاب کو برپا کرے گا, ایک شعور کو پیدا کرے گا. جب کانشی رام کام کر کے ان غریب اور مظلوموں کو انصاف دلا سکتا ہے تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو یہ کون کہ بڑی غلط بات ہوگی, اور یہ کام ہم کو کرنا ہے. میرے بھائی, اب بات آئی وکاس کی, تو کیا بدایوں میں خواندگی کا تناسب کتنا ہے, لٹریسی کا تناسب کتنا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی کے ذمہ داروں سے, کل ایک دن ہے, آپ بتا دیجئے آپ نے کیا کیا. لٹریسی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بدایوں میں خالی 51% ہے اور اتر پردیش میں 67% ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا 2011 کے سینسس کہہ رہے ہیں. اکھلیش یادو کہتے ہیں کہ میں سب کو سمارٹ فون بانٹوں گا. آئیے سنیے, آپ کے بدایوں میں
टेलीफोन कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर है। आपको जानकर हैरत होगी कि 55% घरानों के पास मोबाइल फोन नहीं है बदायूं में। ये दिल्ली के आदादो शुमार है। और 2% लैंडलाइन है। अच्छा, कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, कितने घरानों में कंप्यूटर इंटरनेट के साथ है या लैपटॉप है? खाली 5%। स्मार्टफोन ले लेके क्या उसको म्यूजियम में रख के देखेंगे अखिलेश? स्मार्टफोन ले लो। नहीं, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी स्मार्ट है, इनको नौकरियों की जरूरत है। इनको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। ये स्मार्टफोन मत दो, ये स्मार्ट है। खाली 18% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। मोदी जी, आप क्या कर रहे थे 3 साल में? अखिलेश, आपने क्या किया 5 साल में? बदायूं में खाली 18% लोगों के पास गैस का कनेक्शन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल इनका है। कितने खुली नालियां नहीं है? क्या कोई ड्रेनेज का माकूल इंतजाम है? कुछ नहीं हुआ। मैं अभी बड़े साहब रहमतुल्लाह अलैह और छोटे साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर आया हूं। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के पास जाकर आया हूं। रोड क्या है वहां पर? रोड ही नहीं है। छोटे छोटे गलियां हैं, वही तकालीफ है, वही धूल उड़ रही है, वही खुली मोहरियां हैं, वही गंदगी है और उस मोहरियों में बद जानवर दौड़ रहा है। मेरे भाई, अगर आप इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक मुखलिस आदमी को कामयाब करना पड़ेगा, जो बदायूं के तमाम आवाम को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। समाजवादी सिर्फ एक परिवार का काम करती है। समाजवादी गरीबों की पार्टी नहीं है। समाजवादी किसानों की पार्टी नहीं है। समाजवादी मजलूमों की पार्टी नहीं है। समाजवादी के पास औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि उनका इस्तेसाल है। समाजवादी के पास नौजवानों को रोजगार नहीं बल्कि बेरोजगार करने का प्रोग्राम है। समाजवादी उत्तर प्रदेश में अमन और अमन को कायम नहीं करना चाहती, वो गुंडा राज को प्रमोट करना चाहती है। इसीलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। एक बेहतरीन शरीफ कैंडिडेट आपके सामने है। एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है। अब बीजेपी का कैंडिडेट है तो 500,000 की नोट को याद करो। और बीजेपी, जब आप 15 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो ये नजीब मुसलमान जरूर है, मगर वो बदायूं का बेटा है, वो गरीब घराने का बेटा है, जिसकी मां के दिलों में अरमान थे। वो नजीब के भी ख्वाब थे कि मैं बदायूं से निकलकर जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो पढ़ लिख कर बदायूं का नाम रोशन करूंगा, मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन करूंगा। मगर बताओ हिंदुस्तान के बादशाह, बताओ लखनऊ के नए बादशाह, तुमने नजीब के लिए क्या किया? दिल्ली से पुलिस आकर नजीब के घर में धावा मारती है और समाजवादी हुकूमत को नहीं मालूम? क्या कोई बेटा जो माँ 3 महीने से रो रही है अपने बेटे के लिए, क्या वो ड्रामा कर रही थी? दिल्ली से पुलिस आकर नजीब के घर पर धावा करती है और समाजवादी के चीफ मिनिस्टर को पता नहीं होता। बदायूं के नौजवान नजीब के लिए एहतजाज करते हैं तो 150 नौजवानों पर FIR बुक कर दिया जाता है। क्या ये तुम्हारा विकास है अखिलेश यादव? मेरे भाई, जब 15 तारीख को आप जाएंगे तो नजीब को भी याद रखो, उसकी बेबस मां के आंसुओं को याद रखो, जो दिल्ली के रोडों पर पुकार रही थी। मैं और इरफानुल्लाह साहब उसके साथ भी थे। उसकी मां मुझसे मुलाकात की और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरा बेटा मुझको दिला दो। मेरठ के फासले पर JNU है और जिस रात नजीब गायब हुआ उस रात नजीब को बीजेपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मारा था और उसके बाद से नजीब गायब हो गया। 3 महीने होने को आ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं,
کیا کر رہی ہے دلی کی پولیس جو آپ کے ماتحت ہے؟ بتاؤ اکھلیش یادو، تم حکومت میں ہو، تم نے کیا کبھی مودی کو خط لکھا؟ کیا تم نے اپنے جلسوں میں اس بات کو دہرایا نہیں؟ جب میں نے علی گڑھ کے جلسے میں اس بات کا ذکر کیا تو اس کے 2 دن کے اندر نجیب کی ماں کو لے کر لکھنؤ بلائے۔ ارے چیف منسٹر، آپ کا کام یہ تھا کہ تم لکھنؤ کے تخت سے اتر کر تھوڑا دھول اٹھاؤ، برداشت کرتے بدایوں کو، اور آ کر اس نجیب کے ماں کے گھر پر جا کر اس کی اماں کو دلاسا دلاتے، مگر نہیں میرے بھائی، نجیب کی ماں کو لکھنؤ جانا پڑا۔ بتاؤ، آپ اگر کسی کو اور ڈالتے تو اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب بدایوں کی سیکولر عوام خالد پرویز کو کامیاب کرے گی تو ایسے کئی نجیب کی مائیں جو آج پریشان ہیں ان کو در در کی بھیک مانگنا نہیں پڑے گا، بلکہ خالد پرویز ان کی چوکھٹ پر جا کر ان سے کہے گا کہ میں تمہارا خادم ہوں، بتاؤ اماں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ خالد پرویز ایک نیک ارادہ لے کر آ رہے ہیں، تو 15 تاریخ کو جب آپ جائیں گے، یاد رکھنا، نجیب کا بھی یاد رکھنا میرے بھائی۔ آج نجیب کی ماں کے لیے دعا کرنا، اپنے دعاؤں میں اس کا یہ ذکر کرنا، نہیں معلوم وہ بچہ کہاں ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو زندہ رکھے، اور اللہ جلد سے جلد ایک بے بس ماں کو اپنے بیٹے سے ملا دے۔ نجیب کی ماں کا غم دیکھا نہیں جاتا۔ 2 مرتبہ نجیب کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ عجیب و غریب دلی کی حکومت ہے کہ ایک بچہ 3 مہینے سے غائب ہو جاتا ہے اور حکومت کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں ملک کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے؟ ملک کو بچانا ہے یا اپنی کرسیوں کو بچانا ہے؟ کہاں تھی کانگریس؟ کہاں تھی کانگریس؟ آج کسی نے اچھا کہا کہ یہ سپا اور کانگریس کا ملن دادری اور بابری کا ملن ہے۔ یہ دادری کا واقعہ ہوا تو اکھلیش نہیں گئے نوئیڈا کو، اس لیے کہ کسی نے کہا وہاں جائیں گے تو بھیا آپ آؤٹ ہو گئے، کلین بولڈ ہو جائیں گے۔ میرے بھائی بتائیے، آپ ہر محاذ پر سماجوادی پارٹی اور بی جے پی ناکام ثابت ہوئی۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ 15 تاریخ کے دن آپ متحد ہو کر، ایک ہو کر خالد پرویز کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ پتنگ کا نشان ہے، سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ، ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ ان ظالموں کو آپ موقع مت دو میرے بھائی، جس کو ان کی پارٹی نے نکال دیا تھا اور دوبارہ لیتے ہیں۔ 5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ بدایوں کو اگر آپ ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، بدایوں کو اگر آپ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، تو 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر جناب خالد صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، حق کی کامیابی ہوگی، اور میں آپ تمام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تحفہ بھی پیش کریں گے اور ایک تاج بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب، سب سے پہلے جناب عرفان اللہ خان صاحب سے کہ وہ خالد پرویز صاحب کو تاج پہنائیں۔ کرتا ہوں خالد پرویز صاحب سے کہ آپ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو تاج پیش کریں۔ زوردار تالیوں سے آپ لوگ اور میں درخواست کرتا ہوں عرفان اللہ خان صاحب سے اور خالد پرویز صاحب سے کہ بدایوں کے غیور عوام کی طرف سے اسدالدین اویسی صاحب کو تحفہ پیش کیا جائے۔
ایک سوال ہے، کیا سر آپ کو لگتا ہے آپ کی سرکار بن جائے گی؟